بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ مرزا کی یہ بات سنیں اور پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ تمہارے بزرگوں کی، تمہارے فرقوں کی ایک گندگی بھی میرے اندر موجود نہیں ہے، اور میری ایک اچھائی تمہارے اندر موجود نہیں ہے. پہ ترہ یہ کہ امام ترمذی نے اپنے استاد امام بخاری کے کامنٹس نقل کیے ساتھ کہ وہ بھی اس روایت کو درست نہیں سمجھتے تھے، اور ڈٹائی کے ساتھ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس روایت کو پڑھتے ہیں، اور آگے جو امام ترمذی اور امام بخاری کے حوالے سے کامنٹس ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. یعنی یہ کتنی بڑی علمی خیانت ہے کہ ایک شخص ایک کتاب سے روایت پڑھ رہا ہے اور اس پہ تحکیم اسی امام کی ہے اور اس کے استاد امام بخاری کی ہے، وہ آپ چھوڑ دیں صرف اپنا مطلب پورا کرنے کی خاطر. امام حسن علیہ السلام محمد و علی کے بیٹے، ان کے جنازے پر تیر برسائے گئے. تیر برسانے والا کون تھا؟ بنو امیہ کے لوگ تھے، وہ نہیں چاہتے تھے. یہاں آپ اسپیسیفک نام لیں. بنو امیہ کے لوگ، یہ کیا؟ مروان کو گورنر مدینے کا بنانے والا کون تھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. الٹیمیٹلی یہ سارے تیر برسانے ان پر نہیں پڑتے. نہیں، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ تیر برساؤ، انہوں نے کیا لیکن کہا؟ ظاہر ایک فری ہینڈ تو دیا ہوا تھا، تو بدماشی تو کرتے تھے. امام حسن کے ساتھ حضرت معاویہ پوری زندگی اس نے سلوک کرتے رہے. مروان کو بدماش بنانے پر کس نے مجبور کیا نا؟ ظاہر ہے گھیرا تنگ کرنے کا کس نے کہا؟ اس میں سے نکالنا کیا آپ نے؟ نکالنا کچھ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو ظاہر ہے کہ آپ رضی اللہ بھی کہتے ہیں نا. جو رضیلہ تو ہم نے ثابت کی نسبت کر سوال لے لیجئے. جو محمد کے بیٹے علی کے بیٹے کو بے دردی سے قتل کریں، جنازے پر تیر برسائیں، ایسا ہوا ہی نہیں کبھی تاریخ میں کہ ایک بار جنازہ گھر سے چلا گیا ہو، واپس گیا ہو، مگر پھر سے واپس لے جایا گیا جنازہ گھر میں. کیوں تیر برسائے گئے اور تیر برسانے والے کو رضی اللہ کہا جائے؟ یہ دوہرا معیار ہے. دیکھیں پہلی بات ہے آپ جیسی سچی شخصیت سے یہ تقاضا نہیں کیا جا سکتا. تو جی آپ نے یہ بات سنی، اب ان کے استاد اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی ذرا سنیں. سر میں نے مولانا صاحب سے سوال پوچھنا ہے. جی پوچھئے. کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصال فرما گئے تو سنا ہے میں نے کہ ان کے جنازے پر تیر مارے ہیں کچھ لوگوں نے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ کوئی تاریخی بات پوچھنے میں. تو کیا وہ مارنے والے تھے جو وہ مسلمان تھے یا کافر ہی تھے کہ یہودی وغیرہ تھے؟ نہیں، بات جو آپ نے سنی ہے وہ تو مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہزاروں میں ایسے تھے جنہوں نے آپ کے جنازے پر تیر برسائے، مگر یہ بات جھوٹی ہے. کسی نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر نہیں برسائے، کوئی یہ بات نہیں ہوئی، نہ کافروں نے برسایا نہ کلمہ گو نے برسائے. جعلی باتیں بنائی ہوئی اور امت میں آگ لگائی ہوئی، یہ نہیں ٹھیک ہے. اپنے دور میں تاریخی واقعات ایسے ہیں کہ دو طرح کے بیان ہوتے ہیں، کیا کریں. اب حکومت کی نظر میں ڈاکٹر قدیر صاحب مجرم ہیں، ہماری نزدیک وہ ہیرو ہیں. کیا کریں، دونوں طرح کے بیان لکھے جائیں، آنے والی نسلیں یہی پڑھیں گے. تو 1300 سال میں چونکہ شیعہ سنی خوارج تین گروہ آپس میں متصادم تھے، انہوں نے پہلے دور کے بارے میں ایسی تصویریں کھینچی ہیں. کوئی کہتے ہیں ان سے بہتر دور ہی نہیں آیا، کوئی کہتے ہیں اس سے بدتر دور کوئی نہیں آیا. انہوں نے اہل بیت سے ظلم کی. کتابوں میں حضرات وہ سب کچھ موجود ہے. اب جس نے جو پڑھ لیا بیچارہ وہاں پھنسا ہوا. کوئی کافر نہیں مرنا چاہتا، کسی کی یہ دوزخ میں جانے کی نہیں، مجبوری ہے سب. آپ نے یہ بات بھی سنی کہ جو پوری بات بیان نہ کرے وہ خیانت کرتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ خیانت کون کر رہا ہے؟ کہ ایک من گھڑت اور جو ہے وہ بنائے ہوئے واقعہ ہے، اس کو جو ہے وہ کس نے ڈٹائی کے ساتھ بیان کر رہا ہے. کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ اس کے استاذ کے بقول آپ نے سن لیا. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.